پیپلز پارٹی کہتی ہے عدالت جائیں گے، اس لیے کہ حکومت نے دھوکہ دہی سے سینٹ کے اندر بل پاس کروا لیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان والا۔ مجھے تو سر اس میں موقف صرف جو نظر آتا ہے وہ سراج الحق صاحب کا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ مل کر عوام کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، عدالت جائیں گے؟ یہ کیا ملے گا عدالت سے؟ جہاں جانا تھا وہاں تو گئے نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عدالت شاید جائیں گے بھی، اس لیے کہ عدالت آپ کے اگر جو ہاؤس میں چیزیں ہوئی ہیں اس کو شاید عدالت انٹرٹین نہیں کرے انٹل انلیس کوئی کانسٹیٹیوشنل کوسچن نہ اٹھ جائے اس میں۔ لیکن اصل چیز یہ کہ اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ جو بھی یوسف رضا گیلانی پہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس لیے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو چیزیں آئی ہیں اس حوالے سے وہ اگر رات 12 بجے بھی وہاں سے روانہ ہوتے تو پہنچ جاتے۔ تو یوسف رضا گیلانی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، لیکن ایک بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو 2018 کے انتخابات کے بعد سے سینٹ کے اندر اپوزیشن کی اکثریت رہی ہے۔ پہلے زیادہ تھی، اب تھوڑی کم ہو گئی ہے، لیکن اکثریت اب بھی ہے۔ تو نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب کامیاب ہوئے۔ تو اپوزیشن کو اپنے اندر جو دھڑاڑیں پڑی ہوئی ہیں، اپنے چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، دیگر جماعتیں ہوں، جو اپنے اندر سے بٹریل ہے، اس کے علاوہ اس کے خلاف جب تک آپ کارروائی نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس چیز کو روک نہیں سکیں گے۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بہت سے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے جو ان کے صاحبزادے کی طرف سے مسلسل ٹویٹ آ رہی ہے، وہ میرا خیال ہے بہت اطمینان بخش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قل میں شرکت بھی تھی تو وہ آپ اسلام آباد آ کے اس کے بعد چلے جاتے۔ دوسری بات یہ کہ جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے خود سارے سینیٹرز کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ پہنچیں، امپورٹنٹ بل ہے، تو ان کی نالج میں تھا یہ چیزیں۔ تو میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بہت سی وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو سینٹ کے جب الیکشن ہوئے تھے، اس وقت سے اٹھا لیں، سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو صادق سنجرانی صاحب کس کی سپورٹ سے سینیٹر بنے، چیئرمین سینٹ بنے۔ اس کے بعد ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی، وہ کیوں ڈیفیٹ ہوئی جبکہ میجورٹی تھی، بہت کلیئر میجورٹی تھی۔ اس کے بعد سینیٹر کے الیکشن ہوئے، اس میں یوسف رضا گیلانی کس طریقے سے سینیٹر بنے اس کو دیکھیں۔ پھر اس کے بعد وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیسے بنے اس کو دیکھیں۔ پھر اس سے پہلے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی دوبارہ کیسے منتخب ہوئے اس کو دیکھیں۔ ایک سیکوینس آپ کو نظر آئے گا، اس سیکوینس میں بٹریل ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ اب مجھے تو یہ لگتا ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ شاید یوسف رضا گیلانی نے وہ قرض اتار دیا جس کی بنا پہ وہ سینیٹر بھی بنے تھے اور جس کی بنا پہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنے۔ تو میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا سوال اور ہے اس میں، ایک چھوٹا سا سوال اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب کو آنا تھا قومی اسمبلی میں اور آ کر روکنا تھا تو وہ بھی نہیں آئے، جب سینٹ میں آ کے یوسف رضا گیلانی کو روکنا تھا وہ اپوزیشن لیڈر تھے، وہ بھی نہیں آئے۔ یہ تو پھر اس حمام میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ نہیں عمران، دیکھیں قومی اسمبلی میں اگر آ بھی جاتے شہباز شریف تو وہاں تو پھر بھی آپ نہیں جیت پاتے، لیکن سینٹ میں تو آپ کی میجورٹی ہے۔ یعنی سینٹ میں آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی میجورٹی ہو کے آپ کو شکست کھانا، اس میں یہ بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ سوچیں تو آپ کیا لانگ مارچ اور کیا دو لانگ مارچ اور کیا دھرنا اور کیا جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لانا وزیر اعظم کے خلاف، میرا خیال ہے اپوزیشن کو اپنے لانگ مارچ سے پہلے ہی اتنا بڑا جھٹکا ملا ہے کہ اپوزیشن کو اس سے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا۔